أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جس آگ پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو سخت مزاج ہیں، خوب طاقتور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اس کام میں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جس آگ پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو سخت مزاج اور طاقتور ہیں، جو نافرمانی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کام میں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت آج کے ہمارے حالات میں بہت ہی اہم ہے۔ جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جو باتیں سننے میں آ رہی ہے، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ اور وہ آگ کون سی ہے؟ آگ کوئی بھی ہو وہ ڈینجر ہوتی ہے، لیکن حدیث شریف میں جہنم کی آگ کے متعلق فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک بھڑکایا، وہ پیلی ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا۔ سرسری آگ نہیں ہے۔ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں سمجھانے کو یوں کہیں گے کہ یہ 100واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، اور اس کا 69 حصہ ڈبل کرو، 70 مرتبہ کرو جب جہنم کی آگ بنے، اور وہ بھی سمجھانے کو ہے۔ اتنی خطرناک آگ آنے والی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اپنے آپ کو بچانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے دنیا میں ایک آدمی جس جگہ رہتا ہے تو بیوی بچے کبھی 1-2 روز کے لیے کہیں جاتے اس کو گھر کاٹتا ہے۔ آدمی کو اللہ نے بنایا ہی اس مزاج کا ہے کہ وہ سب کے ساتھ میں رہتا ہے۔ خود ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور ہمارے بچے جہنم کی آگ میں جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں ہماری بیوی جہنم میں جائیں، یہ کون سے کمال کی بات ہوئی؟ کمال تو یہ ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور اپنی بیوی بچوں کو بچائیں، اپنے بھائی بہنوں کو بچائیں، اور اپنی جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق جس طرح اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو بچا سکتے ہیں پورا بچائیں۔ کیسے بچائیں گے؟ بچانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اور اس کے مقابلے میں شرک، جیسے آگ اور پانی۔ آدمی مومن ہے تو مشرک نہیں، 2 4 سے بڑھ کر حقیقت ہے، مشرک ہے تو مومن نہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عقائد میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہم باندھ چھوڑ اپنے عقیدوں میں بالکل نہیں کریں گے۔ ہر ایک کو اللہ نے آزاد بنایا ہے۔ شرک کرنا جتنا بڑا گناہ ہے،
شرک پر خوش ہونا بھی اتنا بڑا گناہ ہے، اور شرکیہ عمل پر خوشی کا اظہار کرنا، شرک کا جشن ہے تم اس پر پھول برسائیں، یہ آیت منع کر رہی ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی ایک کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہم ان حالات میں شرک کے عمل پر ایک تاہم سمجھتے ہیں۔ اسلام سے بڑھ کر انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی جتانے والا کوئی مذہب اس دھرتی پر اترا ہی نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کی تعلیمات سے بڑھ کر کے میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، انسانوں کا ہمدرد کوئی نہیں۔ لیکن قرآن نے دو ٹوک اعلان کیا، لا اعبد ما تعبدون۔ مدینہ جا کر اعلان نہیں ہو رہا ہے، مکے میں اعلان ہو رہا ہے، ہجرت سے پہلے کی صورت ہے یہ۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کے سامنے ہر وقت میں حالات آنے والے ہیں، اس لیے کبھی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے دور مکی کی ضرورت پڑے گی، جس میں دبے دبائے تھے، مظلوم تھے، مجبور تھے، کھلی بات نہیں کر سکتے تھے۔ 6 سال بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں، 1-2 دن میں نہیں ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے تک مسجد بیت الحرام میں اللہ کے رسول اور صحابہ کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر کے نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کی ایک مختصر سی جماعت نماز میں لگی تھی اور کسی مشرک نے دیکھ لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت سعد تھے کہ جنہوں نے اونٹ کا ایک جبڑے کا ہڈی تھی وہ پھینک کر ماری تھی اور سب سے پہلے اس کو خون آلود کیا تھا۔ 1-2 دن کی بات نہیں، مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسانوں پر کبھی حالات، مسلمانوں پر حالات آئیں گے تو رہبری ہوگی کبھی مکی زندگی میں، کبھی رہبری ہوگی مدنی ابتدائی زندگی میں، اور کبھی رہبری ملے گی ہم کو ہمارے نبی کی زندگی میں مدنی آخری دور میں، جب فتوحات شروع ہوئی تھی۔ اس لیے میرے عزیزو، جیسے دنیا میں اگر آگ لگی ہو اور معلوم ہو کہ ہمارا بچہ جس کمرے میں آگ لگی اس کے پڑوس میں کھڑا ہے، کیسا آدمی بے قرار ہوگا، کیسے اس کے دل میں کڑھن ہوگی۔ کوئی اس کو بات کرے، ارے دین کی بات کرے گا تو بھی کہے گا کہ مولانا صاحب دوسرا وقت ہے نا، اور حکم بھی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اندھا کنویں میں گرنے والا ہے، تو اور ہمارے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، نماز توڑو، اس کو پکڑو، جان بچاؤ۔ جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ اس لیے جو حالات چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے جتھے میں ہو، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس ماحول میں رکھا ہے کہ بہت سے گناہوں سے خود بخود حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی جب قدر کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا جب ذکر کرتے ہیں، ابن قیم جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صفت حیا پیدا ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ شرم کی جو ضرورت ہے، اللہ سے شرمانے کی ضرورت ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ڈرو
جیسا اللہ سے شرماؤ جیسا اللہ سے شرمانے کا حق ہے. قوا انفسکم، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے تقدیر میں طے ہوگا کہ آج کی یہ تاریخ ہوگی اور آج کی یہ تفسیر ہوگی. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو پہلا بچانے کا سبب جو ہے وہ ایمان اختیار کرو، ایمان مضبوط، اور ایمان کے مقابلے میں شرک ہے. ایک ہوتا ہے کھلے عام شرک، جس کو کوئی بھی شرک سمجھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شرک ایسا کہ ہوتا تو ہے شرک لیکن آدمی سمجھتا ہے میں شرک نہیں کرتا. شرک کے عمل پر خوشی کا اظہار بھی شرک ہے. ایسے ہی عبادت صرف اللہ کے لیے اللہ کی جاتی ہے اور اللہ کے لیے کی جاتی ہے. غیر کی عبادت کی جائے یا غیر کے لیے عبادت کی جائے، دونوں چیزیں. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے کوئی آدمی سجدہ کرے، یہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا ہوا. اور نمازی پڑھتا ہے، دوسرا کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، کسی اور کو ذرا اچھا لگانے کے لیے پڑھ رہا ہے. یہ دونوں کے دونوں شرک ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت پر سب سے بڑی جس چیز کا خوف ہے وہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، تعلیمات ہیں، ہم سب کی تعلیمات کے لیے جو دعائیں آپ نے کی ہے، اس میں صبح شام میں شرک سے بچنے کی دعا آپ علیہ السلام نے بالاہتمام مانگ کے بتایا. دوسری چیز ہے شرک سے اور جہنم سے اپنے آپ کو اور اس کی آگ سے بچانے کے لیے کہ عبادت اللہ کے لیے کی جائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جو طریق طے کیے اس کو ہٹ کر کے کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے. اور تیسری چیز ہے آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ معصیت سے بچایا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور گناہ ہر طرح کے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں یہ چھوٹا اور بڑا گناہ اگر یوں دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسند چیز ہے تو اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے تو چھوٹی ناپسند چیز بھی بہت بڑی ہے. کیا چھوٹا گناہ، سب بڑے بن جاتے ہیں. کیوں کہ ان کے احسانات کو اگر ہم دیکھیں، ان کی نعمتوں کو دیکھیں، ان کی نوازشات کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تو زندگی کی چاہت یہ ہے، زندگی بھر کی چاہت یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ایک وقت بھی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی عبادت سے خالی رہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو ہماری روٹین زندگی کو بھی صحیح نیت سے کرنے پر بھی اللہ تو اس کو دین بنا دیا. آدمی کپڑے پہنتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کپڑا خریدتا ہے، کھانے کا سامان خریدتا ہے، تو یہ تو روٹین کام ہے، لیکن اسی کو صحیح نیت سے کرے تو اس کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. معصیت سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنی اولاد کو بچایا جائے. آدمی اپنی عبادت پر خوش ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کڑ رہے ہیں، کشتی میں سب سوار ہیں، صرف ایک بیٹا نہیں، اور بہتے موجوں میں وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی دعوت تھی، اس وقت بھی غفلت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اپنے کاروبار کی، اب حال یہ ہے اپنے اپنے کاروبار کی. کوئی آدمی اگر جانور پالتا ہے تو اس کو اپنی بکریوں کی جتنی فکر ہے، ایک آدمی ملازمت کرتا ہے تو اس کو اپنے جاب پر جانے کی جتنی فکر پڑی ہے، ایک آدمی اگر تجارت کرتا ہے تو اس کو اپنی تجارت کی جتنی پڑی ہے،
کہ بھائی اس وقت کی کسی لائن کی اپڈیٹ چیز کون سی آ رہی ہے اور کم سے کم قیمت میں کہاں سے ملے گی، محفوظ ملے گی، اچھی ملے گی، تاکہ تو یہ جتنی فکریں اور دھن ہماری اپنے کاروبار پر، اپنی جانور پالتے ہیں تو ان پر، مزدوری پر، جس لائن پر چلتی اس کی جتنی طاقت لگتی ہے نا، اس سے 10واں حصہ بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے فکر کا کہ وہ کیا کرتا ہے. کہ وہ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں بن کے اتنے بڑے. حضرت نے آپ بیتی لکھی ہے جس میں ایک انسان کو باپ بننے کی جو ذمہ داری آتی ہے نا، وہ آپ بیتی بتاتی ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سہارنپور کے حدیث کے استاد تھے، اور شیخ زکریا بچے تھے چھوٹے. اپنے بچے پر اتنی نظر تھی کہ اس کو اگر ایک بڑا بچہ سلام کر رہا ہے، بڑا بچہ سلام ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ہمارا ذہن تین جائے کہ اس میں کیا حرج ہے، سلام ہے نا، سنت عمل ہے. ایک بچہ سلام کر رہا ہے اور پھر بار بار وہ کر رہا ہے تو اس پہ بھی فکر میں رہتے تھے کہ اس کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی بڑھ رہی ہے. حالانکہ ہوتا ہی ہے، ہم تو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس سے ہوتا ہی ہے کہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے استاد کا بچہ تو وہ آٹومیٹک پیار کرتے ہیں کہ نہیں. ایک مرتبہ ایک کے ساتھ نماز میں کھڑا رہا، دوسری نماز میں بھی اسی کے ساتھ میں، تو کیوں بار بار اتنی دوستی ہو رہی ہے کہ اسی کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے. اور ہمارا بچہ ایک ہی آدمی کے پاس میں، ایک ہی کے گھر میں گھنٹوں بیٹھ رہا ہے اور فالتو میں بیٹھتا ہے، کچھ کام نہیں. کیا کام ہے؟ موبائل. ایسے حالات ہیں. اور پھر کبھی بچہ ایسا غلط قدم اٹھا دیتا ہے کہ پھر زندگی بھر آدمی کی عزت پر پانی پھر جاتا ہے. حالات ہو رہے ہیں. حال تو ہمارا یہ ہو گیا کہ شیر کے منہ میں بچے کو بٹھا کر کے ہم کہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بچے کو حفاظت کرنا. یہ حالات کر دیے ہم نے. جہنم کی آگ میں لے جانے کے سارے اعمال ہم کریں اور دعا اللہ سے کریں، اللہ میرے بچے کی اچھی تربیت کرے. ایسا نہیں ہوتا. بہت ڈرنے کی، بہت چوکنا رہنے کا وقت ہے. اسے میں کہا کرتا ہوں کہ اب کا زمانہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے باپ کو بہترین، باپ سے بڑھ کر کے کوئی بہترین دوست نہیں مل سکتا، اور ماں سے بڑھ کر کے بیٹیوں کے لیے کوئی بہترین سہیلی نہیں. اور یعنی دوستانہ انداز کا پیار بھی دیں ہم، اور ماں باپ ہونے کی شفقت بھی دیں، اور تربیت کے طور پر جو ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے وہ بھی رکھنے کی ضرورت ہے. ڈرائیونگ سیکھنے سے بھی زیادہ ڈرائیونگ کا میں دھیان اور چوکنا بھی دیتا ہے ڈرائیونگ کرتے، اس سے بڑھ کر کے چوکنا رہنے کا وقت ہے. ایک آدمی غلط ڈرائیونگ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ساتھ میں بیٹھے کو مارے گا، ساتھ میں جس کے ساتھ ٹکرا جائے گا سب کو مار ڈالے گا، اور جس کسی چیز پر ٹکرائے گا اس چیز کا نقصان کر ڈالے گا، اس کو زیرو بنا دے گا. تو بھائی ٹرک کسی اسکوٹر سے ٹکرا گئی تو ٹرک، وہ اسکوٹر ہی ختم، انسان ختم. یہ ہوگا کیا ہوگا؟ کسی لاری والے سے ٹکرا جائے، لاری ختم. لیکن اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو اس کی آخرت ختم. اور ایسے حالات جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں اپنے بچوں کا ایمان اسی وقت بچے گا جبکہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں ایمان کی قدر پیدا کی ہوگی. ورنہ بہتے پانی کے بہاؤ میں بچے بہہ جائیں گے. ایک آدمی خالی مسجد میں نماز پڑھ لے اس سے مسلمان نہیں بن جاتا.
رہا ہے حالت. پھول بچھانے کے پروگرام ہے کہ کیوں کہ ان کے وہ اپنے کام میں خوش ہیں. ہم کسی کو ان کی مذہبی خوشی سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنی مذہبی خوشی میں آزاد، ان کی مذہبی خوشی میں آزاد. لوگوں کو جہنم کا اور پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. اور کیسی خطرناک آگ ہوگی اور کیسے خطرناک عذاب ہوگی، اس کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس پر مقرر ہیں فرشتے بہت سخت مزاج. مدرسہ میں، اسکول میں، گھر میں کبھی ایک آدمی بہت ٹائٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تب بات نہیں کرنے کی، ورنہ جو چیز لانے کی ہے وہ کینسل ہو جائے گی. کیوں کہ مزاج ٹائٹ ہے. اللہ خود فرماتے ہیں غلاظ، بہت سخت دل کے. کسی حال میں نرمی اللہ پاک ان کے دل میں پیدا ہی نہیں کرنے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے. پھر ہم آ جائے. ہوتا ہے نا کبھی کہ ایک آدمی گھر میں کسی کو سزا دیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتا تو شروع میں ہے کہ 1 گھنٹہ تک مرغا بن جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد 2 منٹ گزرتے ہیں، چل بیٹھ جائے. کیا ہوا؟ اس لیے کہ دل میں سختی نہ رہی، نرمی آ گئی. فرشتہ کبھی چھٹی نہیں دے گا. یخفف عنا یوما من العذاب. جہنمی لوگ کہیں گے جہنم کے ذمہ دار سے کہ 1 دن تو چھٹی دے دو. دنیا میں تو 7 دن میں 1 دن چھٹی رکھتے تھے، یہاں چھٹی کا نام ہی نہیں، کنٹینیو عذاب لگاتار. اور کیسا عذاب ہے؟ آگ تو چھوڑو، اس آگ پر گرم کیا ہوا پانی اور جو پیپ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس کا گلاس منہ سے قریب کرنے سے ابھی پیے نا نہیں وہ، تو یہ ہونٹ نیچے کا ناک پر آ جائے گا اور اوپر کا سر پر چلا جائے گا. کتنا ہی گرم آدمی چائے پی لیتا ہے چولہے سے اتار کر فوراً، تو بھی یہ ہونٹ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں. اتنا ہے کہ اس کی چمڑی تھوڑی جلتی ہے. 1 دن 2 دن کبھی احساس ہوتا ہے، پھر نہیں مٹ جاتا ہے. اور اتنے سخت فرشتے کہ جہنم بھی اتنے ڈینجر ہوں گے، بڑے بڑے بدن کے ہوں گے. ایک داڑ جو ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. احد پہاڑ 3.5 بائی 7 کلومیٹر لمبا چوڑا. سو کلومیٹر تک تو جہنم میں بیٹھے گا تو جگہ روکے گا. اللہ نے جہنم کے ذمہ دار فرشتوں کو بھی اتنا ہی سخت طاقت بنایا ہے، ایک بھی بچ کر نکل نہیں سکے گا. لا یعصون اللہ ما امرہم. اور اللہ نے جس چیز کا آرڈر دے دیا اس میں وہ آرڈر کینسل نہیں جائے گا، ایسا ہی ہوتا رہے گا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور جو کہا ہے وہی ہوگا، کہا اس کے خلاف نہیں، اور کہا ہے وہ ہوتا رہے گا. اس لیے دیکھیے، زبان سے بولنے سے پہلے اور اپنے ہاتھ پیر سے کیے جانے والے اعمال سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ عمل ایمان کے مطابق ہے کہ شرک کا ہے. علامہ شامل الرحمہ 1252 ہجری میں وفات ہے. کتنے؟ 1252 ہجری. آج 1445 چل رہا ہے. 200 سال ہونے آئے. 200 سال پہلے کی بات وہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو وفات کا وقت ہے. اس میں لکھ رہے ہیں لوگوں کی زبانوں پر شرک کے اتنے کلمات ہیں کہ ان کو تجدید ایمان کرتے ہی رہنا چاہیے. ایمان کے کلمات کا پھر سے شہادتین پڑھتے ہوئے گیا، ابھی میں پھر سے مسلمان ہو رہا. علامہ شامی نے یہ حالت نہیں دیکھے تھے جو اس وقت چل رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے ملک میں بھی، کہ پوری دنیا سہمی سہمی ہے. اور ایمان کے تذکرے ہمارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم کو
شرک کرتے ہوئے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رواداری کر رہے ہیں. رواداری کی اجازت ہے بالکل. ایک آدمی کے اپنے پڑوس میں غیر مسلم رہتا ہے، مسلم رہتا ہے، پڑوس ہونے کا حق دونوں کا برابر ہے. لیکن عقیدہ میں وہ اپنے عقیدے پر، ہم اپنے عقیدے پر. اس لیے پھر سے دوبارہ وہی بات کہ شرک کرنے سے آدمی جیسے مشرک بنتا ہے، شرک کے کرنے والا شخص کوئی اور ہو اور اس کے اس عمل پر خوش ہونا تو بہت اچھا کیا. یا اس کے اس شرک پر اظہار خوشی کے لیے ہم اکرام کریں تو اس پر شرک کا خطرہ ہے. اللہ تبارک تعالی ہماری اس کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.